خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. وظائف کا سیگمنٹ ہے اور آپ لوگوں کے سوالات ہم کوشش کرتے ہیں جتنی ہمارے وقت میں گنجائش ہو ہم شامل کر لیتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام خیریت سے ہیں؟ ورحمۃ ٹھیک ٹھاک اللہ ہیں؟ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. تو آدھا مہینہ گزر گیا, 16ویں سہارا ہے. جی جی جی. اب ٹرین پوری رفتار سے جا رہی ہے. ہاں, اب آج سے الٹا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے. جی جی جی. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں عطا انشاءاللہ. الہی آمین انشاءاللہ. قبلہ یہ سوال ہے کراچی سے خاتون کا ہے. میرے پے در پے 2 بچے انتقال کر گئے. ایک ماں ہی جانتی ہے کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. مجھے کوئی دعا بتائیں کہ اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں بہترین اجر اور صبر عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ جو کسی بھی خاتون کے بچے بچپن میں ہی انتقال کر جائیں تو وسیم بھائی ایک تو بڑی منتوں کے بعد مرادوں کے بعد وہ بچے پیدا ہوتے ہیں, پھر انتقال کر جائیں تو بڑا ہی ایک یوں سمجھ لیں کہ امتحان کا وقت ہے. مطلب اس سے بڑا کیا ہے؟ جی. اچھا, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے تو ایک خاتون کا بچہ اس طرح فوت ہوا تھا تو وہ دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی. اچھا, حضور نبی کریم علیہ السلام کو جانتی نہیں تھی. ٹھیک. تو آقا علیہ السلام نے اس سے فرمایا صبر کر. تو اس نے کہا کہ اگر کسی اور کے ساتھ ہوتا تو پھر کیا کرتا, وہ میرا بچہ جو ہے وہ انتقال کر گیا ہے, میں نہ روں. آقا علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا, چلا تشریف لے گئے. تو اسے کسی نے بتایا کہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام تھے. تو گئی اور عرض کی یا رسول اللہ میں معافی چاہتی ہوں, اور کہا کہ رونا آ رہا تھا مجھے, چیخیں مار رہی تھی. تو فرمایا کہ چیخیں نہ مارا کرو, اور رونا جو ہے یہ فطری چیز ہے. اور فرمایا کہ جو صبر ہوتا ہے نا, ان دا صدمۃ الاولیٰ, یعنی جیسے ہی آپ کو صدمے والی کوئی چیز پہنچے نا تو صبر ہوتا ہی اسی وقت ہے. بعد میں تو وہ مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے, صدمہ ہلکا ہو جاتا ہے. اچھا, حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک اپنی بہن کو, بلکہ ان بہنوں کو بھی کہ جن کے یہاں یہ معاملات ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, بڑی پیاری حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا بچہ لیتا ہے نا تو فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو لیا ہے, میں نے اس کے جزو کو لیا ہے. تو عرض کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین بالکل ایسا ہی ہے. تو فرمایا کہ میرا بندہ یا بندی کیا کر رہے تھے؟ صحیح. تو عرض کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین وہ تیری بارگاہ میں صبر کر رہے تھے. تو فرماتا ہے کہ گواہ رہنا میرے فرشتوں, جنت میں اس کے لیے ایک گھر بناؤ جس کا نام بیت الحمد رکھو. اچھا. اور یہ گھر صبر کرنے والوں کے لیے ہے. اللہ اکبر. تو یہ آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے. اچھا, جو میں اب بتانے جا رہا ہوں یہ بڑا ہی, یعنی ہم ہر وقت پڑھتے ہیں, کسی کا انتقال ہو جائے تب بھی پڑھتے ہیں. اچھا, کوئی ایسی ویسی چیز ہو نا, لائٹ چلی جائے, کسی کے منہ سے نکل جائے, یار کیا پڑھ رہی ہوئی ہے, یعنی لوگوں کا ایک ذہن پریپیئر ہوتا ہے کہ عام طور پر یہ کسی کے انتقال پر پڑھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. صحیح. یعنی صحابہ کرام, بلکہ یہاں تک آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کی رسی بھی گم ہو جائے نا تو وہ بھی یہ کلمات پڑھے. جی جی جی, وہ بھی یہ کلمات پڑھے. اب یہ کلمات کیا ہیں, یہ بڑی ہی, یعنی ایک تو دوسرے پارے میں بھی ہیں اور حدیث پاک بھی ہے کہ جب تمہیں مصیبت پہنچے تو کیا پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ٹکڑوں میں پڑھ رہا ہوں, قرآن کی آیت بھی ہے, حدیث پاک بھی ہے, اور حدیث پاک میں یہ سارے الفاظ موجود ہیں. میں ٹکڑوں میں پڑھتا ہوں تو آپ اسے مل کر میرے ساتھ پڑھیں. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پھر اس کے ساتھ دعا ہے, اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹیں گے. یا اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما, مجھے اس سے اچھا بدلہ نصیب فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, معجم الکبیر میں یہ حدیث پاک ہے
کہ میری امت کو جو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون عطا فرمایا گیا، یہ کسی اور امت کو عطا نہیں فرمایا گیا. یہ اتنی بہترین چیز ہے. اچھا، اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت کو یہ عطا یعنی گویا فرمایا ایک گیا. تحفہ ہے، کہہ سکتے ہیں؟ تحفہ ہے اللہ اچھا۔ تعالیٰ کی طرف سے. جی اچھا، ابھی تو یہ اس کا حوالہ آپ نے دوسرا دیا ہے، لیکن یہ ایک آیت کی صورت میں بھی ہے نا؟ جی بالکل. قالوا جی اصابتهم مصیبت. میں جی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ہائے ہائے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ ہائے ہائے مُصِيبَةٌ. ہائے قالوا. اللہ اکبر. ہائے اچھا ہائے یہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا انداز تخاطب. ہائے ہائے ہم تمہیں آزمائیں گے، ہر شے سے آزمائیں گے. ہائے ہائے. خوف سے، تمہاری اولاد کی طرف سے، تمہاری کھیتی باڑی کی طرف سے، تمہاری جان سے، تمہاری اولاد سے آزمائیں خود گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن ہاں میں. ہاں. فمیں خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اور صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ جب انہیں مصیبت پہنچے تو آہو فغاں نہیں کرتے، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ ہائے راجعون. ہائے ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی ہائے طرف ہائے. لوٹ کر جانا ہے. یہ دوسرے پارے کے دوسرے رکوع میں آپ کو مل جائے گی آیت کریمہ. اچھا، یعنی سورہ بقرہ کی آیت جی ہے. ہاں جی ہاں سورہ بقرہ. ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا اب یہ جو ہائے ہائے. حدیث پاک میں عرض کرنے جا رہا ہوں، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے بڑی. اور یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو زوجہ محترمہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح. ان کے بارے میں ہے اور یہ صحیح مسلم میں ہے. کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ فوت ہوئے نا تو میں سمجھتی تھی کہ میں یہ دعا تو پڑھوں گی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا نعم البدل مجھے ان کے علاوہ کون مل سکتا ہے؟ ہر بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے. کہا کہ میں نے مصیبت کے وقت اس انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی یہ پوری دعا پڑھی میں نے. کہا کہ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تحفہ عطا فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی زوجیت میں آنے کا شرف عطا ہوا. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ فرماتی میرا تجربہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اور حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، بیہقی کی حدیث ہے، در منصور میں بھی ہے، فرماتے ہیں کہ 4 آدمیوں کے لیے جنت ہے ٹھیک. جو لا الہ الا اللہ کے ذریعے اپنی جان و مال محفوظ کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کے عذاب سے محفوظ ہو جائے. جب بندہ کچھ اس سے دے تو شکر ادا کرے، جب گناہ کرے تو استغفر اللہ کہہ دے، ٹھیک ہے. اور چوتھا فرمایا کہ جب مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. دوبارہ یہ چاروں دہرائیے گا پلیز. جی جب اور کیا فضیلت بتائی کہ یہ 4 لوگ. یہ 4 لوگوں کے لیے جنت ہے. صحیح صحیح جی صحیح. تو اس میں چوتھا یہ ہے کہ جب مصیبت کے وقت یہ پہنچے، کہے. ہاں چاہے کوئی مصیبت ہو، مصیبت پہنچے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ تبارک اور و اس سے پہلے کے تعالیٰ 3 کیا بتایا؟ ایک اس کے 4 بندے ہیں. ایک وہ کہ جو لا الہ الا اللہ کے ذریعے اپنی جان و مال محفوظ کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مامون ہو جائے، ٹھیک ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا تو جنت ہے اس کے عوض میں. دوسرا وہ ہے کہ جب اسے کوئی تحفہ دے یا کوئی بھی چیز دے تو اس کا شکر ادا کرے. ٹھیک. تیسرا وہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے خدا نخواستہ تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفر اللہ. اور چوتھا یہ ہے کہ جب مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. چھوٹی سی مصیبت بھی پہنچے سے پڑھ سکتے ہیں. میری بہن، جتنی بہنوں کا یہ مسئلہ ہے، جتنے بھائیوں کا، نمازوں کی پابندی کے ساتھ یہ فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر یہ دعا پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا غم بھی ہلکا فرمائے گا اور آپ کو نعم البدل بھی عطا فرمائے گا. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ شکوہ شکایت کرنے سے، آہو فغاں کرنے سے مصیبت ہلکی نہیں ہوتی، نعم البدل بھی نہیں ملتا. الٹا کوئی ایسا کلمہ منہ سے نکل جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لے. تو بہتر یہ ہے کہ صبر کرنے کے ساتھ یہ پڑھے. انشاءاللہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، کسی کا غلط تو نہیں ہو سکتا. ہاں تو انشاءاللہ صدمہ بھی میں نے کئی لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیا ہے. آپ یقین جانیں کہ وہ کہتے ہیں کہ واقعی دل میں سکون اترتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ، میں بتاؤں آپ کو کہ ایک شخص کا کاروبار تباہ ہو گیا، بالکل تباہ ہو گیا. میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا کہ سب کچھ بتائیں. تو میں نے یہ دعا بتائی. کہا یہ تو بہت عام سی ہے، میں نے کہا پڑھے تو صحیح. میں نے کہا کہ نماز کے پابند ہو جائیں، یہ پڑھیں. آپ یقین کریں کہ 2 سال کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا، 2-2.5 سال کے بعد. اچھا. کہتا ہے کہ میرا کاروبار پہلے سے بہتر ہو گیا ہے. واہ واہ. اور آخری چیز سمیع، اس کا معنی ہے سننے والا. بصیر، اس کا معنی ہے دیکھنے والا. سماعت، بصارت. ہاں.
وہ کہتے ہیں نا کہ جب بندہ کوئی پریشان ہو کہتا ہے وہ فلاں بندہ دیکھ رہا ہے نا وہ پریشانی دور کر دے گا میری. تو یہاں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں سننے والے دیکھنے والے یا سمیع یا بصیر چلتے پھرتے کثرت سے پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جتنی بہنیں ہیں جتنے بھائی ہیں آپ سب پر بہت کرم فرمائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ قبلہ, بہت نوازش جناب مفتی سہیل امجدی صاحب. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بڑی مشکل میں ہیں. ابھی ہمارے دوست ہیں طلحہ صاحب, ان کی نانی کا انتقال ہوا, فوٹوگرافر تھے ہمارے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ہاں, کچھ لوگوں کے ایک جاننے والوں ان کے والد صاحب بہت زیادہ پریشان. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ. بے شمار اتنے پیغامات آتے ہیں کہ آپ جب دعا کراتے ہیں اب ہر کسی کا نام تو لے نہیں سکتے, واقعی ایسا ہی. لیکن اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ دل میں سب شامل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ مشکلات اور ان کے صدقے ہماری بھی مشکلات آسان ہوں, ہم پر بھی کرم فرمائے. آپ کی اپنی نانی کا انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے انشاءاللہ. بہت نوازش. جزاک اللہ. وقفے کے بعد ہمارا نعتیہ مقابلہ انشاءاللہ.